جب بھی ہم گریز کی بات کرتے ہیں، پچھلے کئی برس سے یہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے نام سے جانا جاتا ہے. اب بھی ایک معاملہ ہے، حالانکہ وہاں ایک بہت بڑا پاور اسٹیشن بن گیا ہے NHPC کی وجہ سے، جس کی بدولت وہاں کی کنیکٹیوٹی بڑھ گئی، لیکن پھر بھی یہ ابھی ایک ایسا علاقہ ہے جو مین لینڈ کشمیر سے بہت کٹا رہتا ہے، کیونکہ پاس سے گزرنا پڑتا ہے جو کافی اونچائی پہ ہے، اور بہت سارا اس میں ٹینشنز رہتے ہیں جب خصوصاً برف باری ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گریز ایک پھولتی پھلتی سوسائٹی نہیں ہے. وہاں لوگ بھلے ہی کم ہیں، مائیگریشنز ہوئی ہوں گی، لیکن یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہاں کے لوگوں کی جو اکانومی ایگریکلچر کے حوالے سے ہے وہ کیا ہے. اس سلسلے میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر بلال احمد بٹ صاحب سے، جو وہاں KVK چلاتے ہیں، ایگریکلچر سائنٹسٹ ہیں. ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا خوش آمدید. یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو گریز کی بایو ڈائیورسٹی ہے اس میں ایگریکلچر کا رول کیا ہے، کتنا ہے، کیسا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی ماؤنٹینس علاقہ ہے، کیونکہ وہاں بہت ہی کم جگہ ہے جو پلین ہے، جس میں نارملی پیڑی کی کاشت ہو سکتی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو گریز ویلی ہے جو کہ اونچے اونچے پہاڑوں کے بیچ میں ہے، یہ بایو ڈائیورسٹی ہاٹ سپاٹ ہے. تو وہاں پہ پیڑی کی کاشت نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ سارا جو ایگریکلچر ہے مینلی وہ رین فیڈ ہے، اور جو بھی وہاں پہ فصل اگایا جاتا ہے وہ تو آرگینک ہے، کیونکہ وہاں پہ کیمیکلز کا کوئی استعمال نہیں ہے، اور کھادوں کا کوئی بھی استعمال نہیں ہے، پیسٹی سائڈز کا کوئی استعمال نہیں ہے. اور یہاں جو گریز ویلی میں جو مین کراپ ہے وہ تو پوٹیٹو ہے. گریز کے آلو کافی مشہور ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو آلو ہم آپ کو دکھائیں گے، یہ گریز کا مین لوکل آلو ہے. یہ تلیل کا گریز کا ایک اثاثہ ہے. اس کی شیلف لائف بہت اچھی ہے، یہ 2 سال تک بھی رہ سکتا ہے. ٹیسٹ بھی اچھا ہے، اور یہ ریزسٹنٹ ہے، ڈیزیز ریزسٹنٹ ہے، انسیکٹ ریزسٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ گریز میں ہم نے سکاش سے ریلیز ہو کے میز کی ایک ویرائٹی کشن گنگا 2 جو ریلیزڈ ویرائٹی ہے گریز کے لیے، وہ ہم نے گریز میں فارمرز کو دی ہے تھرو ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے فرنٹ لائن ڈیمونسٹریشنز. تو وہاں پہ ہم نے اس کو پاپولرائز کیا ہے. اس کا بایو ماس بھی بہت اچھا ہے، اور ییلڈ کیپیبلٹی بھی بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ وہاں ویٹ کا کہیں پہ ویٹ کی کاشت ہوتی ہے، گندم کی کاشت ہوتی ہے زیادہ تر تلیل کے علاقے میں، اور وہاں آپاشی کی بھی فیسلٹی ہے. تو شالیمار ویٹ 2 ہم نے فارمرز میں تقسیم کیا تھرو FLD فرنٹ لائن ڈیمونسٹریشن پروگرام. تو اس ویٹ کا بھی بہت اچھا وہاں ریسپانس رہا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اچھی چیز بتاؤں، وہاں کا ایک امپورٹنٹ کراپ ہے جس کو ہم بک ویٹ بولتے ہیں، اور لوکلی اس کو ترمبا بولتے ہیں. یہ جو بک ویٹ ہے یہ نیوٹراسیوٹیکل کراپ ہے، یہ گلوٹن فری ہے، گلوٹن فری کراپ ہے. یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آج کل. اور وہاں جو یہاں فارمر اگاتے ہیں یہ آرگینک ہے، اور یہ اس کی جو روٹی بنتی ہے وہ بہت ہی نیوٹریشس ہے. اس کا جو آٹا ہے بہت ہی ہائی ویلیو ہے، اور سب سے بڑی بات ہے اس کو نیوٹراسیوٹیکل کراپ بولتے ہیں. اس میں فل آف نیوٹریشنز ہیں، اور اس میں یہ جو کراپ ہے یہ اس میں میڈیسنل ویلیو ہے. اور اس کو ہم نے گریز جو KVK گریز میں ہم نے اس کو ریوائیو کیا ہے، وہ ایک ریوائیول پروگرام ہمارا چل رہا ہے. تو اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہوگا گریز کی جو وادی ہے وہ جڑی بوٹیوں میں مشہور ہے، میڈیسنل پلانٹس. تو بایو ڈائیورسٹی ہاٹ سپاٹ کی جب ہم بات کریں گے، وہاں پہ جو بہت سارے میڈیسنل پلانٹس پائے جاتے ہیں. تو ایک چیلنج ہے ہمارے سامنے. پہلے ایک ہمارا جو اس میں مشن ہے وہ ہے کلیکشن کنزرویشن اینڈ کلٹیویشن آف میڈیسنل پلانٹس. اس سلسلے میں کچھ کلیکشنز ہم نے کی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہاں کا جس کو سالم مشری بولتے ہیں، جس کو ہم نے کلیکٹ کیا ہے. اور یہ آپ کو جیسے پوڑو فولیم ون وانگن اس کو کشمیری میں بولتے ہیں، اس کے روٹس ہیں. اور یہ ہیں کوٹھ جو سسوریا کوسٹس ہے، بہت ہی فیمس میڈیسنل پلانٹ ہے. تو اس کو ہم نے کلیکشن کر کے ہم کنزرو کر رہے ہیں. اب اس میں ہمیں اس کو ڈومیسٹیکیشن میں لانے کی ضرورت ہے. اس کو ہم ڈومیسٹیکیٹ کر رہے ہیں فارمرز فیلڈ پہ، چھوٹی چھوٹی ٹرائلز دے رہے ہیں. ہمارا یہاں ڈویژن آف فارسٹ پروڈیوسر اینڈ یوٹیلائزیشن ہے یہاں فیکلٹی آف فارسٹری میں. تو وہاں سے ہمیں ٹیکنیکل گائیڈنس ملتی ہے، اور یہ ہم فارمرز میں پاپولرائز کر رہے ہیں کہ تاکہ فارمرز خود اس کو ڈومیسٹیکیٹ کریں. جب وہ کلٹیویٹ کریں اس کو تو یہ تو لیگلائز ہو جائے گا اس کا ٹریڈ. اور اس سلسلے میں مارکیٹنگ میں
हमारा एक इम्पॉर्टेंट एक रोल है जिसका हमें FPO एक हमने बनाई है पोटैटो में, राजदान पोटैटो प्रोड्यूसर्स कंपनी, क्योंकि वहाँ के जो ये प्रोड्यूस है गुरेज का, इसमें मार्केटिंग की बहुत प्रॉब्लम है, सिर्फ 20 रुपये से ज़्यादा इनको पैसा नहीं मिलता है। अब ये जो FPO हमने रजिस्टर किया है फार्मर्स को बहुत फ़ायदा होगा। नॉट ओनली पोटैटो, काला ज़ीरा की अगर हम बात करें, काला ज़ीरा गुरेज का पूरी दुनिया में मशहूर है, ये आप देख सकते हैं काला ज़ीरा। तो ये एक स्पाइस क्रॉप है, ये बहुत ही फेमस क्रॉप है, इसको हमने डोमेस्टिकेट किया है। ये गुरेज में KVK गुरेज का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, स्क्वाश कश्मीर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये वाइल्ड में पाया जाता है, वहाँ जंगलों में पाया जाता है, लेकिन हमने इसको फार्मर्स लेवल पे लाया है। फार्मर्स इसको हमने एक छोटे छोटे प्लाट्स में हम 2 मरले 3 मरले प्लाट सेलेक्ट कर रहे हैं, उनको फुल पैकेज ऑफ प्रैक्टिस हमने यहाँ डेवलप की है। पैकेज ऑफ प्रैक्टिस भी आपको मैं दिखाऊंगा ज़ीरा कल्टिवेशन की, तो वो भी हमने डेवलप किया है। फार्मर्स को हम देते हैं फुल पैकेज ऑफ प्रैक्टिस कि आपको कल्टीवेट कैसे करना है, ज़ीरा का ट्यूबर कैसे हार्वेस्ट करना है, फिर इसको सोइंग कैसे करनी है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसमें एक FPO भी हम बना रहे हैं ऑनरेबल वाइस चांसलर के देख रेख में, तो जिसमें हमें ज़ीरा की बहुत बड़ी लेवल पे हम काश्त भी करने जा रहे हैं और इसकी मार्केटिंग भी करने जा रहे हैं। ये काला ज़ीरा तो ठीक है, मुझे ये बता दीजिएगा, ये सलाम मिश्री फॉर इंस्टेंस, हाँ, ये किस काम आता है? ये देखिए, ये जो मेडिसिनल प्लांट्स है, ये एक पर्टिकुलर जैसे स्टोमक प्रॉब्लम्स होती है, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स होती है, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसकी जो हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फार्मर्स की इंडिजीनियस नॉलेज है, जिसको हम ITK बोलते हैं। इंडिजीनियस नॉलेज, उसको हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं उनके हिसाब से, क्योंकि उनकी रिच एक्सपीरियंस होती है, वो सालों से उनके पास बड़ी रिच एक्सपीरियंस है, वो इसका हमें पूरा हम वो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। और हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो भी उसको हम ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, साइंटिफिक नॉलेज और जो फार्मर्स नॉलेज है, क्योंकि ये लोकली सदियों से इन चीज़ों का इलाज करते हैं, बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। कुछ जड़ी बूटियों को ये मिक्स करके उसका वो बनाते हैं मिक्सचर, फिर वो उसकी दवाई बनाते हैं, और बहुत सारे एलिमेंट्स में, जैसे वहाँ के एक फ्रेटिलेरिया रॉयली एक स्पेशीज़ है जिसको कश्मीरी में शीतकार बोलते हैं। ये एक अहम कहावत है, वो ऐसी बीमारियों की दवा है। तो वो बड़े बड़े मतलब हाइट्स में तकरीबन 2600 मीटर से एबो की हाइट में हमने उसकी कलेक्शन की है, और उसकी कल्टीवेशन की कोशिश हम कर रहे हैं। वो भी हमने कलेक्ट किया हुआ है, वो अभी इस वक्त यहाँ पे हमारे पास मौजूद नहीं है, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है। और बाकी जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, हमने तकरीबन 38 जड़ी बूटियों को डॉक्यूमेंट किया है अभी तक, और कर भी रहे हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं, बेस लाइन सर्वे चल रहा है हमारा। तो हम एक पूरा जो डिवीजन ऑफ FPU के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारा रीजनल सेंटर है, फैसिलिटेशन सेंटर नॉर्थ कश्मीर में, हमारे वाडूरा कैंपस में, उनके साथ भी हमारा ये है टाई अप है। तो हम एक मेन तो हमारा इसका डोमेस्टिकेशन और मार्केटिंग है, और इसके जो आपके मेडिसिनल वैल्यू, वो तो आप गूगल भी कर सकते हैं, बहुत सारे फ़वाइद हैं, नेचुरल मेडिसिन है। ये बता दीजिएगा डॉक्टर साहब, ये वन वांगुन जो है, ये सब्जी है क्या? नहीं, ये जैसे वांगुन होता है हमारा यहाँ, उसी शेप का एक फ्रूट होता है ये वांगुन। और हमारा एक एप्लीकेशन है ई-चरक के नाम से, ई-चरक के नाम से एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें इन चीज़ों की मार्केटिंग हो सकती है। अब इसमें साइबर एक्सटेंशन का रोल है, मैं एक्सटेंशन से खुद बिलोंग करता हूं, तो उनको हम ट्रेन कर रहे हैं कि आप ऐसे अपलोड करते हैं, और जो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है वो उनकी सहायता करते हैं, मार्केटिंग में उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जिसकी आपने बात की है, तकरीबन ये बहुत ही प्रेशियस मेडिसिनल प्लांट है, जिसको हम पोडोफोलियम बोलते हैं। इसकी कल्टिवेशन हमने शुरू की है बाकायदा तौर पे हमारे रिसर्च स्टेशन पे, और इंशाल्लाह हम अगले 2-3 साल में इसकी अच्छी खासी लेवल पे कल्टिवेशन करेंगे और जन मार्केटिंग करेंगे, और फार्मर्स के लेवल तक ये पहुंचाएंगे। ये तो ये जहाँ तक कुट है, तो ये तो वर्ल्ड वार सेकंड चल ही रहा है। जी, इसका एक अलग रूल है। जी सर। और इसके अलावा क्या हमारी सब्जियों में क्या? हाँ, सब्जियों में मैं आपको बताता चलूँ, ये गुरेज का एक मटर है जिसको हम करा बोलते हैं। ये बहुत ही फेमस पल्स क्रॉप है वहाँ, क्योंकि आपको पता है कि 4 महीने से ज़्यादा वहाँ विंटर में रास्ता बंद रहता जाता है, और उनको न्यूट्रिशियस फूड की कमी होती है, जैसे लीफी वेजिटेबल्स या फ्रेश वेजिटेबल्स की वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, वो अवेलेबल नहीं होता
ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ ہم سالوں سے ان چیزوں پہ نربھر کرتے ہیں. جیسے میں نے بکویٹ ترمبا کی بات کی ہے, اسی طرح ملٹس کی بہت زیادہ امپورٹنس آج کل ہے. اور گریز ویلی میں 2-3 طرح کے ملٹس ہیں, میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ جو ملٹس ہیں ہمارے وہاں, جیسے پروزو ملٹ ہے, فاکس ٹیل ملٹ ہے اور لٹل ملٹ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹس یہ یہاں پہ ہم نے یہ کیے ہیں. یہ پروزو ملٹ ہے, لٹل ملٹ ہے, فاکس ٹیل ملٹ ہے, جس کو شال لٹ کشمیری میں بولتے ہیں. یہ وہاں پہ پاپولرائز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ اسٹیپل فوڈ تھا ونس لوگوں کا. وہاں پہ اسٹیپل فوڈ تھا جب وہاں وہ چاول کا بھی کوئی وہاں پہ فیسلٹی نہیں تھی, تب یہ اسی پہ نربھر کرتے ہیں, کیونکہ اٹ از ڈینسلی نیوٹریشس کراپ. یہ بہت ہی آپ کو پتہ ہے ملٹس پہ فوکس کیا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں جموں کشمیر DST جو ڈپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ایک پروجیکٹ بھی ہمیں ملا ہے, پاپولرائزیشن آف ملٹس, اور اس کا ریوائول ہے. ملٹس بھی ہے. اس کے علاوہ ایک میں آپ کو ایک اہم چیز بتاؤں گریز راجماش کے بارے میں. جو گریز لوکل راجماش ہے, اس کی GI ٹیگنگ کے ہماری یونیورسٹی کے تھرو ہم نے ایک پرپوزل سبمٹ کیا ہے. تو بہت جلد اس کی GI ٹیگ ہو جائے گا. یہ بہت ہی پاپولر, اس وقت 400 میں یہ بکتا ہے یہاں پہ بھی, اور اس کی زبردست پاپولرٹی ہے. ٹیسٹ نمبر 1 ہے اس کا, آرگینک ہے 100%, اور اس کو ہم انٹرنیشنلائز کرنا چاہتے ہیں. جیسے کالا زیرہ, اسی طرح ہم گریز جو لوکل یہ راجماش ہے, جب اس کی GI ٹیگنگ ہوگی اس کا ویلیو بہت بڑھ جائے گا, تو فارمرز کو فائدہ ہوگا. تو ہمیں مین کنسرن ہے فارمرز کی انکم کو بڑھانا ہے. یہ جو چائے ہے, جی مارکسی چائے, یہ نہیں, یہ جو مارکسی چائے ہے اس کو لوکل میں کوئی ڈفرنٹ نام بولتے ہیں. جیسے وہاں 3 زون ہے, تلیل میں اس کی الگ نام سے. جیسے ہم نون چائے یہاں پیتے ہیں, برابر نون چائے کی طرح یہ چائے ہے. میڈیسنل ویلیو ہے اس کا, آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا کلر بھی پنک ہوتا ہے. اور یہ جو وہاں کے گریز کے لوگ یہ پہلے زمانے سے اسی کا استعمال کرتے آ رہے ہیں, کیونکہ وہاں چائے, وہاں کا بہت پرابلمز وہ فیس کرتے تھے. تو انہوں نے ایسے, میں نے آپ کو ITK کی بات بتائی, خود سے انہوں نے یہ چیزیں تلاش کی ہے, اور وہ مطلب یہ ہیلدی بھی ہے اور نیوٹریشس بھی ہے اور آرگینک بھی ہے. اچھا, یہ جو گرینز ہیں ہمارے وہاں کے, یہ ایک امپورٹنٹ چیز, یہ جو گرینز آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو آپ گرینز دیکھ رہے ہیں, یہ جو لوکلی جو وہاں کے فارمر ہیں, یہ وائلڈ لیفی ویجیٹیبلز ہے, کیونکہ ان کو ونٹر میں فریش ویجیٹیبلز کی پرابلم ہے, وہاں پہ ونٹر اویلیبلٹی نہیں ہوتی ہے. تو یہ ان کو مطلب اس کو ہارویسٹ کر کے, اس کو ڈرائنگ ڈیہائیڈریشن کر کے اس کی پیکنگ کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لوکل نام بھی ہے آج کل, اس کی واپل ہاک, بالکل. تو ایسی بہت سارے لیفی ویجیٹیبلز ہے, جس میں لونگڑ ایک امپورٹنٹ ویجیٹیبل ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کا میٹ کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں, آلو کے ساتھ بنا سکتے ہیں, بہت ہی ٹیسٹی ویجیٹیبل ہے. تو ایسے میں یہ ان کا کیونکہ ان کو ونٹر میں پرابلمز ہوتی ہیں, یہ اس کو کلیکٹ کرتے ہیں, پھر سکھا کے اس کو ونٹر میں یوز کرتے ہیں اپنے لیے. تو کیونکہ وہاں پہ فریش ویجیٹیبلز کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی ہے. بیسیکلی کیا گریز میں ایسی سچویشن ہے کہ جو وہ پروڈیوس کرتے ہیں وہ خود ہی کنزیوم کرتے ہیں, یا کوئی ہے جو باہر آتی ہے؟ جی, میں نے زیرہ کی بات کی ہے. زیرہ کا بہت امپورٹنٹ سکوپ ہے وہاں. اس وقت بھی جب ٹورسٹ, آپ کو پتہ ہے 2-3 سالوں سے وہاں ٹورسٹ کا بہت رش چلا آیا ہے. تقریباً اگر آپ منہ مانگا دام ملتا ہے, کئی لوگوں نے 15-20 ہزار تک میں بھی kg بھیجا ہے, اور اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. تو اس میں گریز کالا زیرہ جو ہے, اس میں فارمرز کو فائدہ ہوگا. گریز پوٹیٹو ہے فارمرز کو, کیونکہ اس کی مارکیٹنگ میں ہمیں ذمہ داری ہے. FPO کا کنسپٹ ہے, فارمرز پروڈیوسر آرگنائزیشن ہے. تھرو FPOز اس کی مارکیٹنگ اب ہمارا انٹرونشن ہے. HADP میں ایک مارکیٹنگ کا ایک الگ سے ایک پروجیکٹ ہے, تو اس میں ہم اس کی برانڈنگ کریں گے ڈفرینٹ پروڈکٹس کی, کیونکہ کہیں بھی جا کے اس کی ٹیسٹنگ اگر آپ کریں گے, اٹ از 100% آرگینک. اس میں کوئی آپ کو ریزیڈول, یہ میں آپ کو وثوق سے بولتا ہوں, کوئی بھی پروڈکٹ یہاں سے اٹھائیے 100% اٹ از 100% آرگینک. اور ایک امپورٹنٹ ایک سیکٹر ہے وہاں بی کیپنگ کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بی کیپنگ میں زیادہ تر اکیشیا نیکٹر جو لاتے ہیں, اکیشیا اور مسٹرڈ سے. اکیشیا بھی وہاں نہیں ہوتا ہے اور مسٹرڈ بھی نہیں ہوتا ہے. اور ایک پلیکٹنتھرس ہے جس کو ہم سول بولتے ہیں, وہ بھی وہاں نہیں پایا جاتا ہے. اب آپ بتائیں گے کہ جو یہ بی کیپرس ہے وہ آٹم میں وہاں مائیگریشن کیوں کرتے ہیں؟
ऑटम में माइग्रेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ बकवीट होता है, बकवीट की फ्लावरिंग बहुत प्रोलॉन्ग्ड फ्लावरिंग होती है, वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने इसके फ्लावर्स रहते हैं बकवीट क्रॉप की, जिसमें इसके अलावा वहाँ मेडिसिनल प्लांट्स के जो फ्लावर है, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी का फ्लावर होता है, वो नेक्टर इस हनी में है। अगर इसकी टेस्टिंग आप कराएंगे, इसकी एनालिसिस जब करते हैं तो इसमें 100% आपको मेडिसिनल प्लांट्स का नेक्टर मिलेगा। ये बी कीपिंग का वहाँ इंपॉर्टेंट स्कोप है। वो जो इंडिजीनियस वहाँ पे लोग करते हैं बी कीपिंग, आपने देखा होगा वॉल कॉलोनीज, जैसे मड कॉलोनीज है, वॉल कॉलोनीज, उसको भी हमने रिवाइव करने की कोशिश। हमारे पास एक साइंटिस्ट है, वो इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस बी कीपिंग में है, वो उसके पास अपनी खुद की 200 कॉलोनीज है। एक तो हो गया एपिस मेलिफेरा, और एपिस इंडिका का वहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है, जो एपिस सिराना है वहाँ पे। तो इस सिलसिले में ये जो बी कीपिंग एंटरप्राइज है, इसका बहुत बड़ा स्कोप है गुरेज वैली में। ऑर्गेनिक होनी है, फ्री फ्रॉम ऑल द केमिकल्स, 100% ऑर्गेनिक एंड हैविंग हाई मेडिसिनल वैल्यू। हुजूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें इंट्रोड्यूस कराने के लिए, जो आप बायोडाइवर्सिटी है गुरेज की, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में और कुछ जड़ी बूटियाँ आप तलाशेंगे जो बहुत सारे मसाइल हैं इंसान को दरपेश, तो उसका मदावा बन जाएंगे। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।